اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 اور مشکات میں بھی ہے 6135۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ، اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں۔ وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا تراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب و شتم کا منع تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ لعنت بھجوایا کرتے تھے، اور آگے حدیث کا نمبر بتایا 6229 کہ لعن اللہ ابا تراب، یعنی یہ بات واضح اس نے بتائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو تراب پر لعنت بھیجو۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، بلکہ کتنا بڑا ٹھگ ہے۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا ٹھگ ہے کہ کس طرح ٹھگی کر رہا ہے عوام سے۔ جو حدیث ہے 6220 6220 اس میں صرف اتنا ہے، آپ کے سامنے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، امرا حکم دیا معاویہ بن سفیان نے سعد کو۔ کیا حکم دیا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ ایسا تم علی پر لعنت بھیجو نعوذ باللہ، یا انہیں سب و شتم کرو، بلکہ آگے لفظ کیا فقال، فرمایا، یعنی حکم دیا۔ اب اس کی کوئی وضاحت نے کیا حکم دیا؟ اس میں محدثین کہتے ہیں دور بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تو کہا قریب آ جائیں، اور بعض یہ کہتے ہیں امرہ، انہیں امیر مقرر کیا، یہاں امیر بننے کی پیشکش کی۔ امرہ، یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم وحید الزمان، وہ بھی ترجمہ کرتے امرہ کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ امیر بنیں، یا امیر بننے پر آپ نے مشاورت کی۔ اور اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے امرہ کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ حکم دیا نہیں بلکہ امیر مقرر کیا یا امیر بننے کی پیشکش کی۔ تو اس نے کہا جی یہ حکم دیا امیر معاویہ نے کہ تم حضرت علی پر سب و شتم کرو، نعوذ باللہ۔ ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ دیکھیں ہمارا حکم دیا، اگر انہی کا معنی مان لیتے ہیں، حکم دیا معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو، کس چیز کا حکم دیا؟ آگے کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے بات کو ملانا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ آگے فقال، امیر معاویہ فرماتے ما منعک ان تسب ابا تراب، کیا بات ہے، کیا چیز آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ ابو تراب پر تنقید نہیں کرتے، تسب تنقید نہیں کرتے، انہیں برا بلا نہیں کہتے؟ تو یہاں امیر معاویہ ان سے پوچھ رہے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی سے الگ تھلگ رہتے تھے، اس کے باوجود آپ جو فضائل بیان کرتے تھے، تو امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ان پر تنقید نہیں کرتے۔ اب جو اگلی حدیث اس نے بیان کی، کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ٹھگ ہے پاکستان کا، اس میں کیا ہے؟ استوملا ان سال بن سعد قال، سال بن سعد کہتے ہیں کہ استوملا علی المدینہ رجل من آل مروان، مدینہ میں آل مروان میں سے ایک آدمی حاکم بنا، امیر بنا۔ قال، کہتے ہیں سال بن سعد، فدعا سہل بن سعد، اس نے سال بن سعد کو بلایا، فامرہ، اس آدمی نے حکم دیا، یعنی جو مدینے کا جو حکمران تھا، پتہ نہیں کون تھا، رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے حکم دیا کہ آپ ان پر سب و شتم کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر۔ تو حضرت سال نے انکار کیا، تو اس نے کہا جب تم انکار کرتے تم یوں کہو لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ من ذالک، لعن اللہ ابا تراب۔ یہ اس آل مروان میں سے ایک آدمی نے حضرت سہل سے یہ بات کہی، حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں ہے۔ کس طرح اس نے دو باتوں کو ملایا، دو حدیثوں کو ملایا کہ 6220 نمبر حدیث ہے، اس میں امیر معاویہ کا ذکر آیا۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے جو حکم دیا بھائی ادھر میرے پاس قریب آؤ، اور حکم جو دیا اس کی آگے وضاحت کوئی نہیں ہے، اور آپ نے یہ نہیں حکم دیا کہ آپ ان پر جو ہے وہ سب و شتم کرو۔
बल्कि फरमाया क्या बात है आप उन पर सब व शतम नहीं करते, आप उन पर तनकीद नहीं करते। अब अगली हदीस इसके साथ मिलाई जिसमें आले मरवान में से एक आदमी ने सहल बिन साद को कहा कि आप हजरत अली पर सब व शतम करें। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उस बंदे ने जो आले मरवान में से एक आदमी था उसने ये कहा कि अगर आप इनकार करते हैं तो आप यूं कहें लानल्लाह अबू तुराब नऊज़ बिल्लाह के अबू तुराब पर लानत हो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में। तो इस ठग ने, ये जो पाकिस्तान का बड़ा ठग है, किस तरह हदीसों को मिलाया और अमीर मुआविया की बात बताई। जैसे आपने सुना उसने कहा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि आप अली पर सब व शतम करो, आपको एक लफ्ज भी नहीं मिलेगा। और साथ में मिलाया कि ये जो लोग कहते हैं कि सब व शतम से बुरा तनकीद नहीं बल्कि ये हुक्म दिया करते थे कि तुम अबू तुराब पर लानत भेजो। और वो जो लानत वाली बात है नऊज़ बिल्लाह, रजुलुम मिन आले मरवान में से एक हाकिम था या अमीर था, उसने ये बात कही थी। तो उस आले मरवान में से एक आदमी की बात को हजरत अमीर मुआविया पर ले आना और दो हदीसों को गड़बड़ करना, मिलाना, ये एक ठग का काम हो सकता है। ये इस दुनिया का बड़ा ठग है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठग है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी। आप इसको समझिए, हदीसें आपको पढ़ के किस तरह झूठ बांधता है, आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि किस तरह ठगी करता है, किस तरह झूठ बांधता है, किस तरह मक्कारी करता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी और मजीद मक्कारियां। जिस तरह यहां इसने मक्कारी की 6220 नंबर हदीस में हजरत अमीर मुआविया का जिक्र है, लेकिन आपने ये हुक्म नहीं दिया कि आप अली पर रज़ी अल्लाह पर आप जो सब व शतम करें, बल्कि पूछा कि आप उनकी तारीफ बयान करते हैं तो आप उन पर तनकीद नहीं करते। और अगली हदीस 6229 हदीस नंबर मिला के रजुलुम मिन आले मरवान का जिक्र था, वो हजरत अमीर मुआविया पर फिट की। तो ये इतना बड़ा ठग और झूठा और मक्कार है। अगर इसकी मजीद मक्कारियां आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कितना बड़ा ठग है ये। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।